نسل میں ایک بندہ بھی قرآن پڑھنے والا ہوگا، قرآن پڑھتے رہیں گے، رب اما عائشہ کا صدیقہ کا ذکر کرتا رہے گا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کے پہلے صحابی، نبی کے یار غار، نبی پر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، اس امت کا سب سے پہلے خوش نصیب انسان سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نام عائشہ ہے، لقب حمیرہ صدیقہ، یہ دو لقب امی عائشہ کے ہیں۔ آپ کی کنیت ام عبداللہ، یہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ آپ کی والدہ کا نام زینب، ان کی کنیت ام رومان۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گھر میں آنکھ کھولی تو آپ کا سارا گھرانہ مسلمان تھا۔ امی عائشہ کی پیدائش نبوت کے چوتھے سال میں ہوئی ہے، نبوت کے ظہور کے چوتھے سال میں امی عائشہ کی پیدائش ہوئی، اور خدا کی شان دیکھیں کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش شوال میں ہوئی، آپ کی رخصتی بھی شوال میں ہوئی، اور آپ کا نکاح بھی شوال میں ہوا۔ یہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے اعزاز بخشا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جب امی خدیجہ کبریٰ کا انتقال ہوا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی چھوٹی سی تھی، تو ایک خاتون اللہ کے نبی نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا۔ ایک عورت آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگی اے ابو بکر آپ اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کر دیں۔ لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں ہی جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ساتھ منسوب ہو چکی تھی۔ تو جب ابو بکر صدیق کو خاتون نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے نبی کے ساتھ کر دیں، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، عائشہ کا نام منسوب جبیر بن مطعم کے بیٹے کے ساتھ ہو چکا ہے، میں اس کی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ لیکن ابو بکر صدیق کیا کرتے جب رب کا فیصلہ آ چکا تھا کہ عائشہ کا نکاح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوگا، اسباب بڑھتے چلے گئے، اسباب بنتے چلے گئے۔ جبیر کے والد مطعم یہ اس وقت کافر تھے، انہوں نے خود رشتہ توڑ دیا کہ میں عائشہ کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عائشہ ہمارے گھر میں آ گئی تو ہمارے گھر میں اسلام آ جائے گا، کیونکہ اما عائشہ نے آنکھ کھولی تو ہر بندے کو اپنے گھر کے مسلمان دیکھا۔ اور ابو بکر صدیق واحد صحابی ہیں، اس امت کے واحد انسان ہیں جس کو اللہ نے اتنا مقام دیا کہ آپ کی 4 پشتیں نبی کی صحابہ بنی ہیں، 4 پشتیں۔ ابو بکر صدیق کے والد بھی صحابی، ابو بکر صدیق خود صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، اور آپ کے پوتے بھی صحابی۔ یہ کائنات میں کسی اور کو اعزاز نہیں ملا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب مطعم نے رشتہ خود بخود توڑ دیا کہ میں اس رشتے کو توڑتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عائشہ ہمارے گھر میں آ گئی تو ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا۔ اب رشتہ ٹوٹ گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ جب میرا نکاح ہونے لگا تھا اس وقت میں چھوٹی سی تھی، مجھے معلوم نہ تھا کہ میرا نکاح ہو رہا ہے۔ میری اماں نے مجھے تیار کیا اور مجھے بتلایا کہ عائشہ تیرا نکاح ہونے والا ہے۔ نکاح کے بعد 3 سال تک اللہ کے نبی مکہ المکرمہ میں رہے۔ 3 سال کے بعد ہجرت کر کے اللہ کے نبی مدینہ تشریف لے گئے، اور شوال کے مہینے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی رخصتی ہوئی، اور وہ رخصت ہو کر پیارے پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں آئی اور نبی کی اہل بیت میں شامل ہو گئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو عجیب مقام دیا تھا، بڑے مرتبے سے نوازا تھا۔ یہ وہ امی عائشہ ہیں کہ جنہوں نے دین کی ایک ایک چیز ڈائریکٹ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے لی، اور اس امت کی مجتہدہ ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔
اللہ نے بڑا عجیب مقام دیا تھا، ساری زندگی نبی سے ایسی محبت کی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر فرمایا کرتے تھے اے اللہ جس چیز کا میں محمد مالک ہوں اس چیز کا مجھ سے سوال کر لینا، اور جس چیز کا میں محمد مالک نہیں ہوں اس کا مجھ سے سوال نہ کرنا۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ میں اپنی ازواج میں انصاف کرنے کا مالک ہوں، میں ان کے درمیان انصاف بھی کرتا ہوں، میں ان کے درمیان خرچے کا انصاف بھی کرتا ہوں۔ اگر کہیں سفر میں جانا پڑا تو میں پورا ڈال کر جس کا نام پورے میں نکلتا ہے میں اس زوجہ کو ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ اے اللہ میں ان چیزوں کا مالک ہوں، ان چیزوں کا سوال مجھ سے کر لینا، لیکن اللہ میرے دل میں محبت عائشہ کی زیادہ ہے، دل میں محبت جو ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، وہ تیری عطا کرتا ہے، میرے دل میں عائشہ کی محبت زیادہ ہے، اللہ اس بارے میں مجھ سے سوال نہ کرتا۔ تو عائشہ کے دل میں محبت، اللہ کے نبی کے دل میں محبت اتنی تھی، اور امی عائشہ کے دل میں بھی اللہ کے نبی کی محبت بڑی تھی۔ یہ رشتہ ہوا بھی عرش پر تھا، کیونکہ اللہ کے نبی شادی کے بعد فرمایا کرتے تھے اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جب تیرے ساتھ ابھی رشتہ نہیں ہوا تھا جبرائیل امین خواب میں 3 مرتبہ میرے پاس ایک ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک تصویر لا کر مجھے دیتے تھے اور فرماتے تھے اللہ کے محبوب پیغمبر یہ آپ کی زوجہ بنے گی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ جب میں اس کپڑے کو کھولتا تھا تو اندر تیری تصویر ہوا کرتی تھی۔ دن تک جبرائیل امین اس تصویر کو لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسی لیے کیونکہ یہ رشتہ اللہ نے عرش پر طے کر لیا تھا، اس لیے اسباب کے دروازے کھلتے رہے اور نبی کا رشتہ، نبی کی شادی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ۔ عجیب مقام دی ام عائشہ کو، قرآن نے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا۔ مختصر سا ذکر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ 5 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق پیش آیا، اس غزوے میں 2 بڑے واقعے ہوئے، ان دونوں واقعوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ 2 بڑے واقعے ہوئے اس غزوے میں۔ پہلا واقعہ اس غزوے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہار گم ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کو کہ ام عائشہ کا ہار تلاش کرو۔ صحابہ ہار تلاش کر رہے ہیں، تلاش کرتے کرتے نماز کا وقت جانے لگا، تھوڑا سا وقت رہ گیا، پانی نہیں تھا پاس، بغیر وضو کے اصحاب محمد نے نماز پڑھی اور بڑے پریشان اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ بڑے پریشان ہیں، ہم نے بغیر وضو کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس پانی نہیں، اماں عائشہ کے ہاتھ ڈھونڈنے میں ہمیں اتنی دیر لگ گئی کہ ہم پانی تلاش نہیں کر سکتے۔ اللہ کو عائشہ بڑی پیاری تھی، اللہ کے محبوب کو بھی عائشہ بڑی پیاری تھی، اللہ نے قرآن بنا کر اس امت کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کہ لوگوں سن لو جب تمہیں پانی نہ مل رہا ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری نماز کو قبول کر لے گا۔ تو یہ تیمم کا جو یہ حکم ملا ہے یہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے اس امت کو ملا ہے۔ اور ایک صحابی سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اے ابو بکر یہ آپ کے خاندان کی پہلی برکت نہیں ہے، آپ کے خاندان کی کئی برکتیں ہیں۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ امی عائشہ کو فرمایا کرتے تھے کہ اے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آپ پر مشکل آئی ہے تو اللہ نے آپ کی آسانی کے لیے اس پوری امت کو جو وہ آسان بنا دیتے۔ تو یہ تیمم کا حکم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اس امت کو ملا ہے۔ دوسرا واقعہ غزوہ بنی مصطلق کا بڑا اہم واقعہ جسے واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ افک کا مطلب ہے بہتان، الزام تراشی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا۔ اس غزوہ میں قافلہ چل رہا ہے نبی علیہ السلام کا پورا قافلہ، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹنی کے اوپر ایک ڈولی نما چیز ہوتی ہے، ڈولی نما اردو میں اسے کہتے ہیں ہودج، ڈولی نما چیز، اس کے چاروں طرف پردہ ہوتا ہے، اس وقت پردے کا حکم اتر آیا تھا، تو چاروں طرف پردہ ہوتا ہے، اس کے اندر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی تھی اور ان کو صحابہ کی ڈیوٹی تھی کہ اس ہودج کو اٹھا کر، اس ڈولی کو اٹھا کر اونٹنی پہ رکھنا ہے اور پھر وہ قافلہ چلے گا۔ تو ایک جگہ قافلہ قضاء حاجت کے لیے رکا،
تو اما عائشہ تو صدیقہ اس ڈولی سے نکلی اور جنگل کی طرف چلی گئی قضاء حاجت کے لیے۔ ادھر قافلہ چل پڑا، جو صحابہ کی ڈیوٹی تھی کہ اٹھا کر رکھنا ہے، اما عائشہ دبلی پتلی تھی، اتنا وزن نہیں تھا اما عائشہ کا۔ اس پر ایک واقعہ ہے، وہ میں کبھی بعد میں کبھی عرض کروں گا۔ تو اما عائشہ دبلی پتلی تھی، اتنا وزن نہیں تھا، تو صحابہ نے جب وہ اٹھایا تو صحابہ کو پتہ نہ لگا کہ اما عائشہ اس کے اندر ہے یا نہیں، پردہ تھا چاروں طرف۔ تو صحابہ نے اس کو اٹھا کر اٹھنی پر رکھ دیا، قافلہ چل پڑا۔ اب اما عائشہ فارغ ہو کر جب قافلے کی طرف آئی تو دیکھا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، سب چلے گئے۔ اما عائشہ پریشان ہو گئی، ظاہر پریشانی ہوتی ہے، عورت ذات ہے، نبی کی زوجہ ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر میں پیچھے گئی تو ہو سکتا ہے گم ہو جاؤں، میں اسی جگہ بیٹھ جاتی ہوں، جب قافلے والوں کو محسوس ہوگا، پتہ لگے گا کہ اما عائشہ ساتھ نہیں ہے تو مجھے لینے کے لیے اسی جگہ پر آئیں گے۔ اب سیدہ عائشہ تو صدیقہ وہاں بیٹھ گئی، چادر کو یوں لپیٹ کر ایسے بیٹھ گئی، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا۔ تو اللہ کے نبی کی عادت ہوا کرتی تھی کہ قافلے میں ایک شخص کو پیچھے رکھا کرتے تھے کہ اگر قافلے کی کوئی چیز رہ جائے یا کوئی سواری رہ جائے تو وہ پیچھے آنے والا اس شخص کو لے کر آئے۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب جب وہ پیچھے سے آئے، انہوں نے ان کے ہاتھ میں اپنی سواری تھی، سواری کی نکیل تھی، وہ آ رہے تھے، انہوں نے دور سے دیکھا کہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، چادر لپیٹی ہوئی ہے۔ تو حضرت صفوان حیران ہوئے کہ رات کے اتنے پہاڑ میں کون بیٹھا ہوا ہے، شاید کوئی سواری یہاں رہ گئی، کوئی سوار یہاں رہ گیا، قافلے سے بچھڑ گیا۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ اما عائشہ کے قریب گئی، امی عائشہ کے قریب گئے، پتہ تو نہ تھا یہ کون ہے۔ جب بالکل قریب ہوئے، رات کا اندھیرا تھا، تو جب چہرے پر نظر پڑی، اما عائشہ سو گئی تھی، یوں چادر لپیٹی تھی، رات کا وقت تھا، نیند آ گئی۔ تو حضرت صفوان جب قریب ہوئے تو دیکھا تو اما عائشہ ہے، فوراً زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہا کہ اما عائشہ تو صدیقہ کی آنکھ کھل گئی۔ اب اما عائشہ کی جیسے آنکھ کھلی، آپ نے فوراً اپنا پردہ اوپر کر لیا، اپنے چہرے کو لپیٹ لیا، کیونکہ اس وقت پردے کا حکم نازل ہو گیا تھا۔ تو آج لوگ بڑی بکواس کرتے ہیں کہ حضرت صفوان کو کیسے پتا چلا کہ وہ عائشہ تھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت صفوان جب پردے کا حکم نہیں اترا تھا، 5 ہجری سے پہلے جب ازواج مطہرات پر پردے کا حکم نہیں اترا تھا، اس وقت ازواج مطہرات پردہ نہیں کیا کرتی تھی، کوئی بھی پردہ نہیں کیا کرتا تھا۔ تو اس وقت حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امی عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، اس لیے حضرت صفوان اس وقت پہچان گئے کہ یہ عائشہ ہے۔ تو حضرت صفوان نے فوراً زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما عائشہ جلدی اٹھی، اپنے چہرے کو لپیٹ لیا۔ حضرت صفوان نے کچھ بھی نہ پوچھا، کیونکہ نبی کی زوجہ تھی۔ حضرت صفوان نے اپنی سواری آگے کی، اما عائشہ اس کے اوپر سوار ہوئی اور حضرت صفوان لے کر چل پڑے، قافلے کے اندر شامل ہوئے۔ اب یہاں پر وہ منافقین بدبخت جو عبداللہ بن ابی، اس امت کا سب سے بڑا منافق ترین شخص، اس نے بہتان باندھا، اور اتنا بڑا بہتان، اتنا بڑا الزام اس امت کی ماں پر لگایا، اما عائشہ پر الزام لگایا، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا کہ یہ دونوں پیچھے سے کیوں آ رہے ہیں، یہ پیچھے کیوں رہ گئے۔ اس وقت اس منافق بدبخش نے اس پر ایسا الزام لگایا کہ یہ افواہ پھیلتی گئی، اللہ کے نبی تک یہ افواہ پہنچی، میرے نبی کو تکلیف ہوئی، میرے نبی کے اصحاب کو تکلیف ہوئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں شروع میں مجھے پتہ نہ تھا کہ کیا معاملہ ہے، اللہ کے نبی کا رویہ بدلا جا رہا تھا، پریشان تھے، اسی وجہ سے رویہ بدلا گیا۔ اما عائشہ فرماتی ہے میں رویا کرتی تھی کہ یا اللہ یہ کیا ہوا کہ میرے سرتاج کا مجھ سے رویہ بدل گیا، یہ نہیں پتا تھا کہ ایک بدبخت نے اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ اما عائشہ فرماتی ہے پھر مجھ تک یہ بات پہنچی، میں رو رو کر اللہ سے دعا کرتی تھی، مجھے پیارے پیغمبر نے بھی فرمایا تھا عائشہ میں تم سے پوچھتا ہوں مجھے بات بدلاؤ۔ تو اما عائشہ کہتی ہے میں نے اپنے پیارے پیغمبر کو فرمایا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر اگر میں یہ کہوں کہ یہ جھوٹ ہے تو لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اگر میں یہ کہوں کہ یہ سچ ہے حالانکہ یہ جھوٹ ہے تو بھی تب لوگ اس کو تسلیم کریں گے۔ میں یعقوب علیہ السلام فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، جب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اس پر صبر کرتا ہوں اللہ ہی اس کا اجر دے گا، اما عائشہ کہتی ہے میں نے کہہ دیا کہ میں بھی اس پر صبر کرتی ہوں اللہ اس کا اجر مجھے دے گا، اللہ اس کا کوئی نہ کوئی سبب نکالے گا۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ میرے ذہن میں تھا کہ اللہ اپنے محبوب پیغمبر کو خواب میں بتلا دے گا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا اللہ میری پاکی میں سورۃ نور کے 2 رکوع اتار دے گا۔
دو رکوع سیدہ عائشہ کی پاکی میں اتارے سورۃ نور کے. اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ. اللہ نے امت کو جھنجھوڑا, اللہ نے ایمان والوں کو جھنجھوڑا. اے ایمان والو, جب تم نے سنا تھا کہ عائشہ پر بہتان لگایا گیا تو کیوں تم نے نہیں کہا افکم مبین, یہ بہت بڑا بہتان ہے. کیوں تم نے نہیں کہا کہ بہتان عظیم, یہ سب سے بڑا بہتان ہے. نبی کا گھرانہ بھی پاک ہے, نبی کی ازواج بھی پاک ہے. جب یہ واقعہ ہوا اللہ کے نبی پریشان ہے, صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ یار اے صحابہ مجھے بتلاؤ کہ میں کیا کروں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا. عمر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں, یہ آپ کی زوجہ ہے اور نبی اللہ کا جو گھر ہے وہ اللہ کے نبی کا جو گھر ہے وہ پاک ہوا کرتا ہے. سن لو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کبھی ناپاک بیوی کو اپنے پیارے پیغمبر کے پاک گھرانے میں شامل نہیں کر سکتا. تو اس وقت سیدنا عمر بن خطاب نے سب سے زیادہ تسلی دی تھی. تو قرآن کے دو رکوع اترے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی پاکی میں. اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ سن لو کہ یہ سب سے بڑا بہتان تھا. اس بہتان کو لگانے والے بدبخت, اس بہتان کے پیچھے چلنے والے بدبخت اما عائشہ صدیقہ کا نام اس وقت بھی بلند ہوا تھا, آج بھی بلند ہے. جب تک یہ دھرتی قائم رہے گی, جب تک اس دھرتی میں ایک بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا, جب تک اس دھرتی میں ایک بندہ بھی قرآن پڑھنے والا ہوگا, قرآن پڑھتے رہیں گے, رب اما عائشہ کا صدیقہ کا ذکر کرتا رہے گا. تو اللہ نے یہ شان بخشی تھی اما عائشہ کو. اس وقت سے لے کر آج تک جب بھی قرآن پڑھا جائے اما عائشہ کا ذکر ہوتا ہے. یہ پرسوں میں نے تراویح میں یہی مکمل یہ رکوع پڑھے تھے. تو اللہ کتنے حافظ ہیں, کتنے قاری ہیں, کتنے عالم ہیں. ایک رمضان میں پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کتنے حفاظ تراویح میں قرآن سنا رہے ہیں. جو بھی حافظ قاری میں قرآن سناتا ہے, جو بھی قاری قرآن سناتا ہے, وہ جب تک اس رکوع سے نہ گزرے, جب تک امی عائشہ کا ذکر نہ کرے, اللہ کہہ رہا ہے تمہارا قرآن مکمل نہیں ہوگا. تمہارا قرآن تب مکمل ہوگا جب امی عائشہ کا ذکر ہوگا. اس کے بعد تیسرا واقعہ, تیسری دلیل قرآن کی روشنی میں اما عائشہ کا مقام و مرتبہ. ایک اور موقع آیا, اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی کو فرمایا کہ ہمیں خرچہ کچھ زیادہ دیا کرے. اب یہ بات ازواج مطہرات کی شان کے خلاف تھی. جب ازواج مطہرات نے یہ بات کی نا کہ ہمیں خرچہ زیادہ دیا جائے, تو اللہ کے نبی نے اپنی ازواج مطہرات سے علیحدگی کی. تو اللہ نے قرآن اتارا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, یہ مکمل 2-3 آیتیں ہیں. تو اللہ نے یہ قرآن کی آیات اتاری. اللہ نے فرمایا محبوب پیغمبر اپنی ازواج سے ایک ایک زوجہ سے پوچھو کہ اگر آپ کو دنیا پسند ہے تو میں آپ کو چھوڑتا ہوں, اگر آپ کو اللہ اور اس کا نبی پسند ہے تو سن لو تمہیں ان پر گزارا کرنا پڑے گا. تو جب اللہ کے نبی پر یہ آیت اتری تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے سب سے پہلے اما عائشہ سے پوچھا. محبت زیادہ تھی نا, تو اما عائشہ اس وقت چھوٹی عمر کی تھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تم جا کر اپنے گھر والوں سے پوچھ کر آؤ اس کا جواب. اما عائشہ کہنے لگی اللہ کے محبوب پیغمبر مجھے بتلاؤ تو صحیح بات کیا ہے. اللہ کے نبی پہلے کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں سے پوچھ کر آنا, اپنے ابو سے اپنی امی سے پوچھ کر آنا اس کا جواب. اما عائشہ کہہ رہی یا رسول اللہ مجھے آپ بتلائیں تو صحیح بات کیا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس وقت یہ آیات پڑھی کہ اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول پسند ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, تمہیں اس پر گزارا کرنا پڑے گا. لیکن اگر تمہیں دنیا چاہتے ہو, زینت الحیات الدنیا, اگر دنیا کی زینت چاہتے ہو تو سن لو میں تمہیں علیحدہ کر دوں گا. جب اما عائشہ نے یہ بات سنی تو اما عائشہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ یہ بھلا گھر والوں سے پوچھنے کی کیا بات ہے, میں علی اعلان کہتی ہوں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ پسند ہے. عائشہ نے سب سے پہلے یہ جملے اپنی زبان سے نکالے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے. اور یقیناً امی عائشہ کو جو محبت پیارے پیغمبر علیہ السلام سے تھی اور جو اللہ کے نبی کو محبت امی عائشہ سے تھی, اتنی محبت تھی, ایک ایک موقع پر اس محبت کو دکھایا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر ایک غزوے میں آپ علیہ السلام سارا قافلہ آگے چلا گیا,
اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں. اما عائشہ کے ساتھ اللہ کے نبی نے دوڑ لگائی. میں اس واقعے کا ذکر کر رہا ہوں. امی عائشہ دبلی پتلی تھی. امی عائشہ زیادہ آگے چلی گئی. امی عائشہ خوش ہو گئی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر دیکھو میں جیت گئی. کچھ عرصے کے بعد پھر موقع آیا, پھر غزوے کا موقع تھا, سارا قافلہ آگے چلا گیا. اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ چل آج پھر دوڑ لگاتے ہیں. امی عائشہ اور اللہ کے نبی نے دوڑ لگانی شروع کی. اب اللہ کے نبی جیت گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ وہ اس دن کا بدلہ پورا ہو گیا, اس دن تو جیتے تھی, آج میں محمد جیت گیا. تو اللہ کے نبی کو عائشہ سے محبت ہی اتنی تھی. اما عائشہ فرمایا کرتی تھی یا رسول اللہ اب میں تھوڑی وزنی ہو گئی, اس وجہ سے میں پیچھے رہ گئی تھی. تو اللہ کو محبت اتنی تھی, اللہ کو عائشہ پیاری تھی, اللہ کے محبوب کو بھی عائشہ پیاری تھی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بیٹی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اے فاطمہ جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے, جس چیز سے میں زیادہ پیار کرتا ہوں, میں تمہیں بھی حکم دیتا ہوں تم اس چیز سے زیادہ پیار کرو. اما فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں, تمہیں بھی کہہ رہا ہوں تم بھی عائشہ سے پیار کرو. اسی لیے اللہ کے نبی پیار سے عائشہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے. حمیرہ لقب اللہ کے نبی نے امی عائشہ صدیقہ کو دیا تھا. تو امی عائشہ صدیقہ کا انتقال اسی رمضان مبارک میں 17 تاریخ کو امی عائشہ کا انتقال ہوا تھا. یہ وہ امت کی مجتہدہ تھی جو ان صحابہ میں سے تھی جنہوں نے کئی تعداد میں اللہ کے نبی سے روایات بیان کی, کئی تعداد میں جنہوں نے سب سے زیادہ تعداد میں اللہ کے نبی سے روایات احادیث بیان کی ہیں. ان میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. 2210 احادیث امی عائشہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے نقل کی ہیں. ان میں سے تقریباً 154 احادیث بخاری اور مسلم میں ہیں, دونوں, یعنی کہ جو بخاری میں ہے وہی مسلم میں ہے. 154 آیات اور کچھ احادیث ایسی ہیں جو صرف بخاری میں ہے, ان کی تعداد 75 ہے. 75 احادیث ایسی ہیں جو صرف بخاری میں ہے, اور 45 تقریباً احادیث ایسی ہیں جو صرف مسلم میں ہے, اور ان کے علاوہ باقی احادیث کئی کتابوں میں ہے. تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر سے 2210 احادیث روایات نقل کر رہی ہیں. اس امت کے لیے سب سے بڑی مجتہدہ, نبی کے گھر کی زندگی کو جس نے سب سے زیادہ پیش کیا ہے وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ. محبت امی عائشہ سے, اللہ کو محبت امی عائشہ سے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا, اللہ اپنے پیارے پیغمبر کو مخاطب کر فرما رہے ہیں, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب پیغمبر اپنی امت کو مخاطب کر کے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہا, میں تم سے کوئی دنیا کی دولت نہیں مانگ رہا, لیکن سن لو الا المودۃ فی القربى, میں تم سے اپنی قرابت داروں کی محبت مانگ رہا ہوں. قرابت داروں میں نبی کا خاندان بھی شامل ہے, قرابت داروں میں نبی کی ازواج بھی شامل ہے, قرابت داروں میں نبی کی اولاد بھی شامل ہے, قرابت داروں میں نبی کے اہل بیت جتنے بھی ہیں سب کے سب شامل ہیں. ان کا فیصلہ اللہ نے سنا لیا کہ سن لو تمہارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اہل بیت سے محبت نہیں رکھو گے. اگر اہل بیت کے لیے تمہارے دل میں بغض رہا تو سن لو میں رب تمہارے ایمان کو قبول نہیں کروں گا. تمہارے ایمان کی کسوٹی میں رب نے اسی چیز پر رکھ دی ہے کہ اہل بیت سے محبت اس ایمان کا جزو ہے, صحابہ سے محبت اس ایمان کا جزو ہے. جب تک صحابہ سے اہل بیت سے محبت نہیں ہوگی تمہارا ایمان کامل کبھی نہیں ہو سکے گا. اللہ نے صحابہ کو اور اہل بیت کو ایمان کی کسوٹی بنا دیا ہے. اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جب تک ان جیسا ایمان نہیں لاؤ گے میں رب تمہارا ایمان قبول نہیں کروں گا. اللہ ہماری عورتوں کو بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.